اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے جو ہمارے دلوں کا حال ہوتا ہے اور جو ہماری زبانوں پر ہوتا ہے، جو ہمارے ظاہری اعمال ہوتے ہیں اور جو ہمارے باطنی قلب کے اعمال ہوتے ہیں، وہ سب اس کے سامنے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ایسے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے ہاں ان پڑھ کون ہے، لا علم کون ہے، جاہل کون ہے؟ جو کتاب کا علم نہیں رکھتا۔ اور کتاب سے مراد اللہ کی کتاب، دنیا والوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر ایک کو یہ علم ہونا چاہیے۔ کس چیز کا علم؟ قرآن کا علم، کتاب کا علم۔ ایک وہ عقیدہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا اور کن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس کے پیرالل انہوں نے اپنا ایک الگ دین بنا رکھا ہے جو ان کی خواہشات پر مبنی ہے، جو ان کے اپنے خیالات پر مبنی ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ان کے علماء کا حال تھا، تاکہ اس کے بدلے معمولی قیمت حاصل کر لیں۔ بس ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو وہ کما رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں ہمیں گنتی کے چند دن کے سوا دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ اب یہ ان کے عقیدے کا ایک اور بگاڑ تھا، آخرت پر ایمان میں ایک اور نقص تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم چاہے شرک کریں، کچھ بھی کریں، تو بس ہم چونکہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لہٰذا ہمیں اول تو ہم آگ میں جائیں گے نہیں، اور اگر گئے بھی تو چند دنوں کے بعد نکال لیے جائیں گے۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو اللہ اپنے عہد کی کبھی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ یا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جس کا تم خود بھی علم نہیں رکھتے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ہاں جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا تو یہی لوگ آگ والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب آئندہ اس آیت میں بنی اسرائیل کے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کا ذکر ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، تو تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہمیں ان باتوں کا حکم نہیں دیا گیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کریں، اور لوگوں سے بھلی بات کریں، کیونکہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے؟ عقائد کا کیا حال ہے؟ عبادتوں کا کیا حال ہے؟ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ یتیموں اور مسکینوں کا کتنا خیال ہے؟ اور بات کرتے ہوئے ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہماری باتوں میں کتنی خوبصورتی ہے اور کتنے طنز اور کتنی چوٹیں اور کتنے تلخی؟ تو کیا واقعی ہم بھی اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ تعلیمات، یہ احکامات صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھے، ان کی مثال دے کر ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ سب ہمارے کرنے کے کام ہیں، لہٰذا قرآن پڑھ کر اپنا جائزہ لیتے جائیں کہ ہم ان میں سے کہاں کہاں کوتاہی کر رہے ہیں، اور ہم ان چیزوں میں جو ہمارے ویک ایریاز ہیں ان کو نوٹ بھی کریں تاکہ ان پر ہم اچھی طرح عمل کریں۔ فرمایا تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کا خون نہ بہانا اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالنا، تو تم سب نے اقرار کر لیا تھا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ یہاں ایک اور عہد کی بات ہو رہی ہے۔
پھر تم وہی لوگ ہو کہ اپنوں ہی کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو. تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا. کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کی کتاب، ساری کتاب پر عمل کرتے ہیں، یا جو ہمیں پسند آئے وہ لے لیتے ہیں اور جو مشکل لگے اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ تو سن لیجئے پھر ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے. پھر جو تم میں سے ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں. اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی. یعنی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب کے واضح احکامات کو جھٹلا دیتا ہے؟ کب ہوتا ہے ایسے؟ جب دنیا کے فائدوں کی خاطر آخرت کا نقصان کرتا ہے. بس نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی یہ مدد کیے جائیں گے. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے کئی رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں اور روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس کی تائید کی. تو کیا پھر ایسا نہ ہوا کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے. اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، لہٰذا یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. دل غلاف میں ہے یعنی ہمارے دلوں پہ پردہ ہے. یہ پردہ کیوں پڑتا ہے؟ جب انسان اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتا، جب دل سخت ہو جاتا ہے، جب اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، جب اس پر اللہ کی پٹکار پڑتی ہے، لہٰذا پھر انسان کو کم ہی عمل کرنا نصیب ہوتا ہے. اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسی کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کفر کرنے والوں کے خلاف فتح مانگا کرتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے یہ پہچان گئے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر. کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا محض ضد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرماتا ہے تو وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے. تو بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم پہ نازل ہوا یا کس پہ نازل ہوا، بات یہ ہے کہ کس نے نازل کیا، کس کا حکم ہے. اسی لیے آپ نے متقین کی صفات میں پڑھا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ جو آپ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. تو بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم پچھلی تمام کتابوں پر ایمان لائیں، اور بنی اسرائیل کے لیے لازم تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانیں اور اس پر ایمان لائیں. لیکن انہوں نے کہا، صاف انکار کر دیا کہ ہم تو بس اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس کا یہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے. کہہ دیجئے اگر تم ایمان والے ہو تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو حق کا متلاشی ہونا چاہیے، حق کی تلاش میں ہونا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو صرف وہ مانیں گے جو ہمارے والدین مانتے تھے، ہمارے آبا و اجداد مانتے تھے، یا ہمارے بزرگوں کا دین تھا، یا ہمارے خاندان میں یہ رسمیں ہوتی تھیں، یا ہمارے بڑوں کا یہ عقیدہ تھا. ہمیں کس چیز کی تلاش ہونی چاہیے؟ سوچئے، کس چیز کی تلاش؟ حق کی تلاش. اور حق کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، ان کی سیرت میں ہے. لہٰذا ہمیں ہمارے لیے یہ معیار ہونا چاہیے اور خالی ذہن ہو کر قرآن کو سیکھنا چاہیے کہ مجھے اس سے ہدایت لینی ہے، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے.
تو ہدایت پانے کے لیے شرط ہے تقوی، اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اور اللہ کا ڈر ہی انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی بات کو اہمیت دیتا ہے۔ عام زندگی میں بھی آپ دیکھیے، آپ کو جس کا ڈر ہوتا ہے آپ اس کی بات مانتے ہیں۔ بچوں کو والدین کا جب ڈر ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ والدین کی بات مانتے ہیں۔ استاد کا ڈر ہوتا ہے، استاد کی بات مانتے ہیں۔ تو ایک محبت ہوتی ہے جو اطاعت کرواتی ہے، اور ایک ڈر ہوتا ہے جو اطاعت کرواتا ہے۔ تو جب اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر اطاعت بھی ہوگی، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر منمانیاں ہوں گی۔ ان کے اندر اللہ کا ڈر تو تھا نہیں، اسی لیے انہوں نے انبیاء تک کو قتل کر دیا۔ جو انہیں حق بات بتاتا اسی کو ختم کر دیتے، یعنی خود نہیں بدلتے تھے، کتاب کو بدل دیتے، خود نہیں بدلتے تھے، حق بتانے والے کو مار ڈالتے تھے۔ آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ وبا کتنی عام ہو گئی ہے۔ جو عالم بھی حق بات کرتا ہے، لوگوں کو توحید پر لاتا ہے، لوگوں کو سنت کی پیروی کی تعلیم دیتا ہے، بعض اوقات اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے، اور بے شمار لوگوں کو اس سو کالڈ قصور کی وجہ سے مار دیا گیا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور یقیناً موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، اور یوں تم ظلم کر رہے تھے۔ یعنی کھلے کھلے دلائل دیکھنے کے باوجود پھر تم نے وہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کچھ عرصہ پہلے ہی فرعونیوں سے نجات پا کر سمندر پار کر کے، جسے موسیٰ علیہ السلام کے ایک عصا کی وجہ سے ایک سڑک کی شکل میں بدل دیا گیا، اس پر پانی کے اوپر سڑک بن گئی، اس سے چلتے ہوئے نجات پا کر اللہ کی بے شمار نشانیاں دیکھ کر وہ صحرائے طی میں آئے تھے، اور یہاں آ کر انہوں نے پھر وہی کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر وہ اللہ کو بھول کر بچڑے کو خدا بنا بیٹھے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر بلند کیا، اور حکم دیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو، کہنے لگے ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سنتے ہیں اور دل میں کہتے ہیں یہ تو نہیں ماننا، یہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل بھی ایسے ہی تھے، سمعنا و عصینا۔ اس کے برعکس صحابہ نے کیا کہا تھا؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، ان کے کفر کی وجہ سے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا، تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کسی ایسی آزمائش میں ڈالتا ہے، کسی ایسی چیز کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جو اسے ہر چیز بھلا دیتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا بچڑا، اس کی اتنی شدید محبت کہ اس کی عبادت کرنے لگ گئے، اس کو معبود سمجھ لیا۔ ان کی عقل کو کیا ہو گیا تھا؟ کہہ دیجئے کتنا برا ہے وہ جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے اگر تم مومن ہو، یعنی اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہو۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب عمل میں خرابی آتی ہے تو وہ ایمان کے بھی منافی ہوتی ہے، یا تو ایمان ہوتا ہی نہیں یا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے عمل بہتر کرنے کے لیے ایمان کی تقویت کی ضرورت ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ آپ کہہ دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر تمام لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے ہے تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہاں آپ دیکھیے ان کے عقیدے کی خرابی تھی نا، اسی وجہ سے وہ سمجھتے تھے ہم جو چاہیں کر لیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، جنت ہمارے لیے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر جنت تمہاری تو دنیا میں رہ کے کیا کرنا، موت کی دعا کرو تاکہ جنت میں جلدی پہنچو۔ فرمایا اور یہ ہرگز اس کی تمنا کبھی نہ کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور آپ انہیں دیگر لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا حریص پائیں گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر۔ ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال عمر دیا جائے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں، اور جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو بے شک اس نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے،
جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ ان کی ایک اور بڑی مشکل یہ تھی کہ انہوں نے پوچھا کہ قرآن کون فرشتہ لے کر آتا ہے؟ پتہ چلا کہ جبریل، تو کہنے لگے جبریل کے تو ہم دشمن ہیں، وہ ہمارے اوپر عذاب لے کر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبریل نے اپنی مرضی سے یہ سب کچھ نہیں اتارا، یہ تو اللہ کے حکم سے وہ لے کر نازل ہوا ہے۔ اور یہ قرآن، اس قرآن کو دیکھو کہ یہ کہتا کیا ہے، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، یعنی یہ تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور جو ایمان لے آئے ان کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو کوئی اللہ کا، اب یہ کھول کے کان سن لیجئے، جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل فرمائی ہیں، اور ان کا انکار وہی کرتے ہیں جو نافرمان ہیں، جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی ان لوگوں نے کوئی پختہ عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو اٹھا پھینکا، بلکہ ان کے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ رسول آ گیا جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے ایسے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہ ہو۔ اب یہ بنی اسرائیل نے کیا کہ کتاب پیٹھ پیچھے پھینکی۔ مسلمانوں نے پیٹھ پیچھے تو نہیں پھینکی، اس کا تو بڑا لحاظ رکھتے ہیں کہ کمر نہ ہو، کسی کی بیک نہ ہو قرآن کی طرف، لیکن کیا کیا؟ بہت اونچا رکھ دیا، اتنا اونچا، اتنا عزت اور ادب کے مقام پر کہ وہاں تک ہاتھ ہی نہیں پہنچتا، وہ اتارا ہی نہیں جاتا۔ اتنی محبت کی کہ خوبصورت غلافوں میں لپیٹ دیا، اتنی محبت کی کہ خوبصورت طریقے سے لکھ کر اور اس کو میلا نہ ہو جائے، کہیں ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کو پڑھنا تو درکنار، اس کو سمجھنا تو دور کی بات۔ کیا یہی کتاب کا حق ہے؟ کیا یہی دین ہے؟ ہم سب سوچیں ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے، کتنا تعلق ہے، ہماری اولادوں کا کتنا تعلق ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کیا ہمارے بچے ہر روز قرآن اٹھاتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھیے، اور اس میں بچوں کو رمضان کی فضیلت، قرآن کی فضیلت اور برکتیں بتا کر ان کے ہاتھ میں خود لا کر قرآن تھمائیے۔ اور اچھا تو یہ ہو کہ ٹرانسلیشن کے ساتھ ہو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے رب نے کیا فرمایا۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ کس کی ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ کون آئے گا پھر جو ان کے لیے اس کتاب کو کھولے گا؟ لہٰذا میک شور کہ ہمارے بچے ہر روز قرآن پڑھنے والے ہوں، ساری زندگی پڑھنے والے ہوں۔ ہمیں ہر روز کھانے کی ضرورت رہتی ہے، ہمیں ہر روز ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے، ہماری روح کو، ہمارے دل کو روحانی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں قرآن ہی سے ملتی ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے شفا ہے، یہ ہماری روح کی غذا تو ہے، ہمارے دلوں کے لیے شفا بھی ہے، ہمارے دلوں کی پریشانیوں، دکھوں اور غموں کا مداوع بھی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ مینٹل ہیلتھ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کتنے بچے سوئسائڈ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ کلام اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اس کا علاج صرف قرآن میں ہے۔ آپ تھیراپی کروائیں، آپ سوچ بدلیں، لیکن جب تک قرآن اس خلا کو پر نہیں کرے گا، اس روحانی ضرورت کو پورا نہیں کرے گا، اس وقت تک معاملہ حل ہونے والا نہیں۔ تو بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب کو اسے پش ڈال دیا، بھلا دیا، گویا کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اور کن چیزوں کے پیچھے پڑ گئے یہ بھی ذرا دیکھیے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اس کی پیروی کرنے لگے جو سلیمان کی سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، بس تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، شوہر بیوی کے تعلقات خراب کریں، اور وہ اللہ کے حکم کے سوا اس سے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی اور فائدہ نہ دیتی تھی، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اسے خریدا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور یقیناً کتنی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔
تو بنی اسرائیل کا عام مرض کیا ہو گیا؟ کتاب اللہ کو جب چھوڑا تو پھر علاج کے لیے کس کے پیچھے لگ گئے؟ جادو ٹونے کے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں نے کیا طریقہ اختیار کر لیا، کسی بھی کام میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی بھی زندگی میں مشکل آتی ہے تو پہلا خیال کیا آتا ہے؟ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جادو بہت عام ہو گیا ہے، لیکن ہر ایک نے کچھ کر نہیں دیا، تو اس لیے ہم سب کو بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسائل کا حل قرآن میں ڈھونڈیں، قرآن کی ہدایت کے ذریعے، نہ کہ صرف اس چیز کو سوچتے رہیں کہ ہم پہ جادو ہو گیا ہے، اور اگر واقعی ہو بھی گیا ہے تو اس کے علاج کے لیے صحیح طریقہ اختیار کریں، صحیح علاج کریں، صحیح رستے پر جائیں، کیونکہ جادو کے توڑ کے لیے بعض طریقے ایسے ہیں جو انسان کو کفر اور شرک تک پہنچا دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی آپ دیکھیے خرابی کہ وہ جادو کیوں سیکھتے تھے اور جادو کیوں کرتے تھے؟ تاکہ شوہر بیوی کو الگ کرے۔ مثلاً کسی عورت پر دل آ گیا، اب اس سے شادی نہیں کر سکتے کیونکہ آلریڈی شادی شدہ ہے، لہٰذا اب کیا کرو، اس کو کسی طرح اپنے میاں سے نفرت دلاؤ اور طلاق دلواؤ اور پھر اس کو اپنا لو۔ تو اس طرح کی بہت ساری خرابیاں اس معاشرے میں آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ ایسی خرابیاں سننے کو ملتی ہیں، لیکن یہ سب کچھ یعنی جادو کے ذریعے کوئی بھی کام نکلوانا، چاہے وہ جائز کام ہی کیوں نہ ہو، بعض لوگ جادو کا توڑ جادو سے کرواتے ہیں، وہ بھی طریقہ غلط ہے۔ کلام اللہ جو ہے وہ ہر چیز کی شفا ہے۔ کیا اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی اور طاقتور کلام ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو جادو میں تو آپ دیکھیں کہ جو جادوگر ہوتے ہیں عام طور پر شیاطین اور جنات وغیرہ کو پکارتے ہیں، اس میں پھر شرک بھی ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ واقعی ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور اللہ کے ہاں اچھا ثواب پاتے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، راعنا ہماری رعایت کیجئے، مت کہو، بلکہ انظرنا ہماری طرف نظر کیجئے کہا کرو، اور غور سے سنا کرو، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جب کوئی بات کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لیے کہتے، رائنا آپ ہماری رعایت کیجیے، ہمیں دوبارہ بتا دیجیے، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ اس لفظ کو جو اہل کتاب میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے وہ کیا کہتے؟ رائنا، ہمارا گڈریا، ہمارا چرواہا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے تو کلام ہی نہیں کیا، مسلمانوں کو کیا حکم دیا؟ تم یہ لفظ ہی بدل دو، وہ لفظ ہی نہ بولو کہ جس سے ایسی بات نکل رہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس سے ایک بہت بڑی حکمت کی بات پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات ہم دوسروں سے لڑائی نہیں کر سکتے، اس میں بہت سبق ضائع ہو جاتا ہے۔ اس میں انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے۔ تم دوسروں کو موقع نہ دو۔ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے، اور نہ مشرکین کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، یعنی وہ تمہارے حاسد ہیں، وہ تمہاری خیر کے متمنی نہیں ہیں۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ زندگی میں اگر کوئی آپ سے حسد کر رہا ہو تو آپ کو کیا سوچنا چاہیے؟ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعمتوں کا مالک اور نعمتیں دینے والا اللہ ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حسد کرتے تھے وہ لوگ کہ بنی اسماعیل میں یہ پیغمبر کیوں آ گیا، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ ان لوگوں کی مرضی پر اللہ تعالیٰ کو تو نہیں چلنا تھا، ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق ڈلنا ہوتا ہے۔ اور اس سے عام زندگی کا سبق کیا ہے کہ کوئی آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا، ساری دنیا کے لوگ بھی جمع ہو جائیں تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے ایسی پریشانیوں سے باہر نکل آئیں کہ فلاں حاسد ہے، فلاں نظر لگا دیتا ہے، فلاں میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اپنا یقین مضبوط کریں کہ میرا اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ توکل ہے، اللہ چاہے گا تو کوئی کچھ بھی نقصان نہیں دے سکے گا، کیونکہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ سے اس کا فضل مانگا کریں،
اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اللہ میں تجھ سے تیرا فضل اور رحمت مانگتی ہوں کیونکہ ان کا مالک تو ہی ہے۔ یعنی لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو جائیں، ہر مشکل میں رجوع اللہ کی طرف۔ بس آج کے پارے میں جو اہم ترین سبق ہم نے بس ایک ایک سبق روز سیکھ لیں، 30 سبق 30 پاروں میں ہو جائیں گے، اور وہ کیا ہے کہ ہمیں ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، سب سے پہلے اسی کو یاد کرنا ہے، سب سے پہلے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، اسی سے امیدیں رکھنی ہیں، اسی سے ساری توقعات رکھنی ہیں، اور اسی کی اطاعت کرنی ہے، وہ کام کرنے ہیں جس سے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو۔ پھر اہل کتاب کو اس پر بھی اعتراض تھا کہ پہلی کتاب کی جگہ یہ اور کتاب کیوں آ گئی؟ فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور چیز لے آتے ہیں، تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے؟ اور خود قرآن کے اندر بھی ناسخ و منسوخ ہے کہ بعض احکامات پہلے آئے اور پھر اس کے بعد ان کو بھلوا دیا گیا اور دوسرے احکامات آئے، تو اس پر بھی لوگوں کو اعتراض تھا، تو اس کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیں، اس آیت کا نمبر نوٹ کر لیں، اور جب دل پریشان ہو بلند آواز سے اس آیت کو پڑھیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ اصل مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، ومن نصر الا من عند اللہ، اور اصل دوست اور اصل مددگار تو اللہ ہی ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے؟ جب اصل بادشاہ وہ ہے، جب مالک وہ ہے، تو پھر کوئی اور کیا دے سکتا ہے؟ پھر کسی اور کے در پہ کیا جانا؟ کسی اور سے بھیک کیوں مانگنا؟ کسی اور سے توقع کیوں رکھنا؟ لوگوں کے دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں کی قسمت کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ لوگوں کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ لوگوں کو رزق کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ لوگوں نے جانا کس کے پاس واپس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو پھر سب چیزوں کا مالک جب اللہ ہے تو پھر ہم اسی کو اپنا دوست اور مددگار کیوں نہ سمجھیں؟ اسی سے اپنا تعلق کیوں نہ مضبوط کریں؟ اسی کی فرما برداری کیوں نہ کریں؟ اسی کے بندے کیوں نہ بن جائیں؟ اور جس شخص کو یہ یقین ہو اس کی زندگی میں کوئی مایوسی نہیں آ سکتی، کیونکہ ہر چیز کا مالک میرا رب ہے، اور میں اس کو دن میں بھی اور رات میں بھی اور چھپے اور کھلے اور اونچے اور مخفی انداز میں پکار سکتی ہوں، اور وہ میری مدد کر سکتا ہے دن میں بھی اور رات میں بھی، سب کے سامنے بھی اور چھپا کر بھی۔ جو وہ جانتا ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ لہٰذا مجھے اسی کا بن کر رہنا ہے، صرف اللہ کا بندہ بننا ہے، صرف اسی سے توقعات رکھنی ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ اے اہل ایمان، کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح کے سوال کرو جیسے سوال اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اور جو ایمان کو کفر سے بدل ڈالے تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا دے، تمہارا ایمان ہی چلا جائے، اس کے بعد کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ تب کیا کرو؟ کیا تم ان سے لڑائی کرو؟ نہیں، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اللہ خود نبٹ لے گا ان سے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ کتنا خوبصورت سبق ہے۔ حاسد کو کیسا جواب دینا چاہیے؟ حاسد کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ لیٹ اٹ گو، جانے دو، معاف کرو اور آگے بڑھو۔ زندگی میں آپ کا آگے بڑھنا نہ رکے۔ حاسد کیا چاہتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ نہ کر سکو، جو ترقی تم کر رہے ہو دین میں یا دنیا میں وہ ترقی نہ کر سکو، تو کیا تم اس کی باتوں میں آ جاؤ گے؟ سب سے پہلا حاسد کون تھا؟ شیطان۔ شیطان کیا چاہتا ہے کہ ہم نیکی میں آگے نہ بڑھیں، لہٰذا اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ اسی طرح شیطان کے جو چیلے ہیں وہ بھی کبھی آپ کو ترقی کرتے نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا آپ ان باتوں کو
اپنے دل پہ نہ لائیں، ان باتوں کو بس نکال دیں. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ کا اللہ پر پورا بھروسہ اور یقین ہوگا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ کی مدد لینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو نیکی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے. بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. اور یہ کہتے ہیں جنت میں ہرگز کوئی داخل نہ ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو یا عیسائی، یہ ان کی آرزویں ہیں. کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ہاں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، ہر کام اللہ کے لیے کرنے والا ہے، اور وہ نیک عمل کرنے والا بھی ہو، کام درست بھی ہو، یعنی نیت بھی اچھی ہے، طریقہ بھی سنت کے مطابق ہے، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو جو بھی کوئی کام کرنا ہو اس میں دو چیزوں کو مد نظر رکھیں. اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیں. کیا مطلب کہ اللہ میں یہ کام صرف اور صرف آپ کے لیے کر رہی ہوں، میرا یہ عمل آپ کے لیے. دعا ہے نا، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، کہ اللہ میرے سارے عمل نیک ہوں اور آپ کے چہرے کی خاطر، یعنی اس کے بدلے مجھے آپ کے چہرے کا دیدار ملے، اور کسی اور کے لیے اس میں کوئی حصہ نہ رکھ، سارے کا سارا تیرے لیے، میرا سب کچھ تیرے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. اگر اللہ سے اجر چاہیے تو پھر سب کچھ اللہ ہی کے لیے کرنا ہوگا. اور جن لوگوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے پھر ان کی زندگیوں سے خوف اور غم نکل جاتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑا سہارا ہے. اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ یہ سب کتاب الہی پڑھتے ہیں. انہی کی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو کچھ بھی علم نہیں رکھتے. بس قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کیے جانے سے روکے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشاں ہو. ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. مسجد میں کیسے داخل ہونا چاہیے؟ اللہ کے ڈر کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. اور جو ایسا نہ کرے ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے بس وہیں اللہ کا چہرہ ہے. بے شک اللہ وسعت والا بہت علم والا ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے. پاک ہے وہ، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں. جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اس کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے. بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. یہ ہے کن فیکون. اللہ تعالیٰ سے جب دعا کیا کرے نا تو کہا کرے یا اللہ آپ کے لیے تو بس کن فیکون ہے، آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، آپ میرے حق میں بھی کن کہہ دیں، میری یہ مشکل آسان کر دیں، میرا یہ کام آسان کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نا لاڈ کیا کریں، پیار سے مختلف طرح کی آیات اور اس کے اچھے اچھے ناموں کا واسطہ دے کر اس سے بات کیا کریں. اللہ سے دل کی باتیں کیا کریں، اللہ سے اپنے غم اور دکھ کا اظہار کیا کریں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کیونکہ وہ سنتا ہے. بندوں کے سامنے جب ہم لمبی کہانی ڈالتے ہیں نا تو وہ سنتے بھی نہیں، ان کا دل اچاٹ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تو ہماری آہیں بھی سنتا ہے، ہماری سسکیاں بھی سنتا ہے، ہمارے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات تک کو جانتا ہے. لہٰذا اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں. اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا.
سبحان اللہ، آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ یا ہمارے پاس کوئی نشانی ہی آ جاتی۔ اسی طرح ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ایسی ہی بات کہی۔ ان سب کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا۔ یہاں ایک اہم بات کر دی گئی ہے جو قرآن مجید میں بارہا دہرائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دی اور لوگوں کو ڈرایا بھی۔ یہی اعتدال کی راہ ہے۔ تربیت کا یہی اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ محبت سے بات بھی کی جائے، اور اگر کوئی کام نہ کرے تو اس کے ساتھ فرم بھی ہوا جائے، اس کو خبردار بھی کیا جائے کہ اس کے اچھے کانسیکوینسز نہیں ہوں گے۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ ہے بس پیار ہی پیار، تو یہ ایک غلط عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پیار تو کرتا ہے، اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، لیکن وہ ناراض بھی ہوتا ہے، غضبناک بھی ہوتا ہے، وہ سزا بھی دیتا ہے۔ اس نے صرف جنت نہیں بنائی، اس نے جہنم بھی بنائی ہے۔ لہٰذا خوشخبری ہے کن کے لیے؟ جو اچھے کام کریں، اور ڈراوا ہے کن کے لیے؟ جو اس کی نافرمانیاں کریں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں۔ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اور اگر علم آ جانے کے بعد آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار۔ بڑی ہی اہم بات یہاں کی گئی ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے، کسی فرقہ واریت میں ہدایت نہیں ہوتی۔ ہدایت قرآن و سنت سے ملتی ہے، جو اللہ کی طرف سے خالص علم کے چشمے ہیں، جو ہمارے لیے وافر مقدار میں موجود ہیں، جو ہماری تمام ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص قرآن و سنت کو چھوڑ کر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو پھر اس کے بھٹک جانے، گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب کو بھی محفوظ رکھا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، لہٰذا یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت کی کتاب کے طور پر موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی محفوظ کیا۔ اس لیے ان دونوں کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، اور اگر گئے تو پھر کوئی اور کہیں سے مدد نہ ملے گی۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی ویسی ہی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں تو دراصل یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ کتاب پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کیا جائے۔ اور تلاوت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس پر ایمان لا کر، پھر اس کے الفاظ کو درست پڑھ کر، پھر اس کے معنی کو جان کر، پھر اس میں مزید غور و فکر اور تدبر کر کے، پھر اس پر عمل کر کے، اور پھر اس کو پڑھ کے سنا کر، دوسروں کو سکھا کر، تو اس کتاب کا حق کے تلاوت ادا کرنا ہے۔ اور جو اس کتاب کا انکار کر دے تو وہ دراصل نقصان میں سارا پانے والا ہے، نقصان اٹھانے والا ہے۔ پھر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی۔ ان میں انبیاء بھیجے، ان میں بادشاہ بھیجے، انہیں دین اور دنیا کی نعمتیں عطا کی۔ یوسف علیہ السلام ان میں پہلے نبی تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے والد، اور اس سے پہلے اسحاق علیہ السلام بھی، لیکن یوسف علیہ السلام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی تھی اور نبوت بھی عطا کی تھی، اور سب سے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے تھے۔ تو یہ بے شمار انبیاء ان کے پاس آئے، رسول آئے، اور انہوں نے اللہ کا پیغام ان کو پہنچایا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتیں بھی بہت دیں۔ صحرائے تیہ میں جو کچھ دیا، من و سلوہ دیا، پانی کا انتظام کیا، وہ سارا ابھی آپ نے اوپر پڑھا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس دور کے لوگوں کے لیے انہیں چن لیا گیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی، یعنی بیسیکلی تمام جہان والوں پر
فضیلت بخشی تھی. کیوں؟ تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے. اللہ نے ان کو اپنی کتاب کے لیے چنا اور پھر ان کے ذریعے دوسرے لوگوں کی ہدایت کا ذمہ ان پہ ڈالا، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کی تو دوسری قومیں ان پر چڑھ دوڑیں. بنی اسرائیل سے جب یہ فضیلت لے لی گئی، اس کے بعد یہ فضیلت کس کو ملی؟ امت مسلمہ کو. لہٰذا ہماری عزت اور ہماری فضیلت اسی میں ہے کہ ہم اس کتاب پر عمل کرنے والے ہوں اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والے ہوں. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ اسے کوئی سفارشی فائدہ دے گی اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اب ابراہیم علیہ السلام کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے ان کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے. کیسے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا. آپ کو یاد ہے نا ان کی آزمائشیں، کہ کس طرح ان کے والدین نے ان کو ڈسون کر دیا، ان کے لیے آگ کا الاؤ تیار کر کے اور اس میں پھینکوایا گیا، پھر ان کو ہجرت کرنی پڑی، پھر اس کے بعد ان کو ایک ظالم بادشاہ سے واسطہ پیش آیا، پھر اس کے بعد بڑھاپے میں بیٹا نصیب ہوا تو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. اس کے علاوہ بھی کئی آزمائشیں تھیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے اترے. تو اللہ تعالیٰ نے ان امتحانوں سے گزارنے کے بعد ان کو امامت بخشی. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ امامت کے لائق انسان جب ہی ہوتا ہے، لیڈرشپ کے لائق انسان جب ہی ہوتا ہے جب وہ امتحانوں سے گزرتا ہے، جب اس کی اچھی ٹریننگ ہو جاتی ہے، تربیت ہو جاتی ہے. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اولاد بھی. تو آپ خود سوچئے کہ انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو پھر اس کا دل سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ آپ جب کچھ اچھا کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دل کیا ہوتا ہے؟ کہ بچے بھی اچھے کھائیں. بلکہ آپ رکھ دیتے ہیں کہ وہ کھا لیں، چاہے وہ نہ کھائیں اور خراب ہو جائے، نہ آپ کے کام کی نہ ان کے کام کی، لیکن آپ کا دل یہی ہوتا ہے کہ یہ بچوں کو بھی ملے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت ملی تو انہوں نے کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میرے بچوں کو بھی کہا، میری اولاد میں سے بھی. فرمایا میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا. آپ کی اولاد میں سے لیڈرشپ ان کو نہیں ملے گی جو ظالم ہوں گے، جو آپ کے طریقے پر نہیں چلیں گے. اور جب ہم نے اس گھر کو یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. چنے ہوئے پیغمبر ہیں اور انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ بیت اللہ کی صفائی کریں، اس کو صاف رکھیں، شرک سے بھی پاک رکھیں، بتوں سے بھی پاک رکھیں، اور ویسے بھی اس کو صاف ستھرا رکھیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت گاہوں کو صاف ستھرا ہونا چاہیے اور ان کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بلیک وومن تھی جس کا کوئی گھر بار نہیں تھا، ایک بے سہارا خاتون تھی، لیکن اسے مسجد سے محبت تھی، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. ایک دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں دیکھا تو اس کے بارے میں انکوائر کیا، پوچھا. وہ عورت جب نظر نہیں آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا، پتہ چلا وہ فوت ہو گئی. تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میں اس کا جنازہ پڑھتا. پھر اپنے صحابہ کو لے کر اس کی قبر پر گئے اور اس کا دوبارہ جنازہ پڑھا. اتنی کیئر کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت عادت ہے، ایک بہت اچھی سیرت اور سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ نہیں ہوتے تھے آپ کی مجلس میں تو ان کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. کعب رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، مسجد میں نہیں تھے تو پوچھا کہاں ہیں، پھر خود ان کی عادت کے لیے گئے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو ایک پرامن شہر بنا دے. امن بہت بڑی نعمت ہے. کتنے کتنے سمجھدار انسان تھے کہ اس شہر کو بسایا، مکہ کے شہر کو، اور اس کے لیے امن کی دعا مانگی. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما.
دوسری چیز رزق مانگا، فرمایا اور جس نے کفر کیا میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اس کو آگ کے عذاب کی طرف دھکیل لے جاؤں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ اگر اطاعت گزار نہیں ہوگے تو پیغمبر کی اولاد ہوتے ہوئے بھی، خلیل اللہ کی اولاد ہوتے ہوئے بھی، اللہ کے محبوب کی اولاد ہوتے ہوئے بھی کچھ کام نہیں آئے گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور اسماعیل بھی، اور دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کو اللہ کا گھر تعمیر کرنے کا موقع ملے، اور دل ان کے ڈر رہے ہیں، اتنی بڑی نیکی کرنے کے باوجود ڈر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ اس کو قبول کر لیں، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے کہ ہم کس دل اور کس محبت کے ساتھ اس گھر کو بنا رہے ہیں۔ اور پھر خوب دعائیں کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، اللہ ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایسی امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دعائیں بھی مانگنی چاہیے، نیکی کے کام کرتے ہوئے اللہ سے فریادیں بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے مانگتا نہیں۔ روزے کی حالت میں خوب خوب دعائیں کرنی ہے، رات کا قیام کرتے ہوئے، نماز کے اندر بھی، اور جیسے اتحیات پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر جتنی چاہے دعائیں مانگے، سجدے میں دعائیں مانگے، اور نمازوں کے بعد بھی، اور سحری کے وقت بھی، اور عام دنوں میں بھی۔ آپ جب گھر سے نکلتے ہیں، قرآن کی مجلس کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے آ رہے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور طالب علموں کے راستے میں تو رشتے پر بچھاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں، ان پہ سکینت اترتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جتنی دعائیں مانگی سب قبول ہوئیں، اور یہاں کیا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ کبھی ہم نے بھی یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے؟ کتنی دفعہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا لے؟ یہ دعا اپنی دعا میں شامل کر لیں کہ اللہ ہمارے بچوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا۔ ہمیں تیری صحیح طرح عبادت کرنی نہیں آتی، ہمیں اس کا علم عطا کر، ہمیں وہ طریقے سکھا اور ہمیں دکھا۔ یہاں ارنا کا لفظ خاص توجہ کا حامل ہے کہ صرف کتاب پڑھ کے طریقہ نہیں آتا، استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام نے آ کر نماز پڑھنے کا باقاعدہ طریقہ بتایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کیا، اوقات بھی بتائے اور طریقہ بھی بتایا کہ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، کہاں کیا پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں سکھائی گئی آپ کو۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ تواب بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ تواب جو توبہ کرنے والوں پر مسلسل مہربان ہوتا رہتا ہے، گناہ کرنے والوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جو بھی اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتا ہے اور ان کو پھر مزید توبہ کی توفیق دیتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشش فرمانے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس لیے ہم میں سے کوئی بھی مایوس نہ ہو، جتنے بھی بڑے گناہ ہوں، جتنے بھی زیادہ ہوں، سب معاف ہو جائیں گے، بس ضرورت اس بات کی کہ اس کی طرف لوٹ آئیں اور پھر گناہوں کی طرف نہ لوٹیں۔ اللہ تعالیٰ دن اور رات توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو۔
پھر مزید دعائیں مانگتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی بعین ہی قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا بحیثیت رسول کے، جنہوں نے آ کر لوگوں پر آیات کی تلاوت کی، انہیں کتاب کی تعلیم دی، حکمت کی تعلیم دی، ان کا تزکیہ کیا۔ آج یہ چار کام ہمیں بھی کرنے ہیں، اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کہ وہ آزمائشوں پر صابر تھے، عبادت گزار تھے، اور اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے اور بڑے بڑے نیکی کے کام کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتے تھے اور خوب خوب اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ ہمارے اندر بھی یہی کردار ہونا چاہیے، اور ہمیں صرف اپنے لیے نہیں، صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں، بچوں کے بچوں اور نسلوں کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے کہ اللہ ان کو فتنوں کی سرزمین پر ثابت قدمی عطا کر، ان کے اندر ایمان کا نور بھر دے، ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، یہ ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور اس طریقے سے جو منہ پھیرے اس کا کیا حال ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے بے رغبتی کرے؟ اس طریقے کو کون چھوڑے گا سوائے اس کے جس نے خود کو حماقت میں مبتلا کر لیا ہو، اور ہم نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا تھا، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ضرور صالحین میں سے ہوگا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کر دیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے اس سے فرمایا فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا میں تمام جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ ساری دنیا جہان، سارے جہان اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، سب اس کی عبادت کرتے ہیں، سب اس کے آگے سجدہ ریز ہیں، سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، سب اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، تو میں بھی اسی طریقے پر چلوں گا جو رب کا بتایا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ہی اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا، اسلمت لرب العالمین۔ ہم کیا کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے؟ ہمیں بھی یہی کہنا ہے، اسلمت لرب العالمین، کہ مجھے بھی اپنے رب کی فرما برداری کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بچوں کو کیا تلقین کرتے ہیں؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اور اسی بات کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، بس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ آج سوچئے ہم اپنے بچوں کے لیے کیا ول بنا کے جا رہے ہیں۔ ہمیں کس بات کی فکر ہے کہ ہمارے بعد ہمارے مال کا کیا ہوگا، ہماری پراپرٹی کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ لیکن ہم، ٹھیک ہے آپ اس سرکاری ول کے اندر یہ باتیں نہیں بھی لکھ سکتے، تو ایک الگ ول تو بنائیے کہ جس میں اپنے بچوں کو دین پر قائم رہنے کی وصیت کر کے جائیے، تاکہ وہ اپنے بچوں کو آئندہ کریں اور آپ کی نسلوں میں ایمان محفوظ رہے۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا، جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو اس نے کمایا اسی کا ہے، اور جو تم نے کمایا تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ ان کے اعمال کی ذمہ داری ان پر، اور ہمارے اعمال کی ذمہ داری ہم پر۔ اور یہ کہتے ہیں تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، کہہ دیجئے بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین اختیار کریں گے جو یکسو تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ تم سب کہو، قولو، تم سب کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کچھ بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر ہے، وہ جو شروع میں ہم نے پڑھا نا، الذین یؤمنون
بما انزل الیک وما انزل من قبل، یہ اس کی تفصیل ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر یہ بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے اور جیسے صحابہ ایمان لائے تو یقیناً یہ ہدایت پا گئے، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک یہ مخالفت پر تل گئے ہیں۔ پسند قریب ان کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، یعنی آپ ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اللہ کا رنگ یعنی دین اختیار کرو، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم تو صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ پہلے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہاں فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ اب فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مخلصون، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مسلمون، عابدون، مخلصون، پہلے اپنا آپ سرنڈر کر دینا ہے، پھر اس کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپا لے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو اس نے کمایا اسی کا ہے، اور جو تم نے کمایا تمہارے لیے ہے، اور تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ جو انہوں نے کیا وہ ان سے پوچھا جائے گا۔ بہت سے لوگ تاریخی واقعات کو موضوع بحث بنا کر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، کسی کو گالیاں دیتے ہیں، کسی کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے معاملات میں خاموش رہنا چاہیے۔ جو ہو چکا تو ہو چکا، جو گزر گیا تو گزر گیا۔ انہوں نے جو کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں کو گالی کیوں نہیں دی تھی، اور ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں کی مدح میں زمین آسمان کے کلابے کیوں نہیں ملائے تھے۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جو آخر میں بات کہی گئی وہ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ اور صحابہ جیسا ایمان۔ ٹھیک ہے، اللہ کا رنگ، صحابہ جیسا ایمان، لہٰذا اسی کی ہم نے کوشش کرنی ہے، اور اسی کے لیے ہم نے قرآن پڑھنا ہے تاکہ ہمارے اوپر بھی اللہ کا رنگ آ جائے۔ اور اللہ سے بڑھ کر رنگ کس کا اچھا ہے؟ ہم دوسروں کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو، تاکہ اپنے آپ کو وہاں اکاموڈیٹ کر سکیں، ایڈجسٹ کر سکیں، ان کی پسند کے بن جائیں۔ لیکن کیا واقعی آپ پسند کے بن گئے؟ نہیں، دنیا کی پسند کا بننا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ اللہ کے فرما بردار بنیں گے اور اللہ کے رنگ میں رنگیں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔